بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر۔ اصحاب قریہ کا قصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارک کی آیت 13 میں فرماتے ہیں، اور آپ ان کے سامنے ایک مثال یعنی ایک بستی والوں کا قصہ بیان کیجیے، جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے۔ اکثر مفسرین کے قول کے مطابق یہ بستی شام کے شمال میں ترکی کے قریب واقع ہے۔ اس بستی میں اللہ تعالیٰ کے رسول تشریف لائے، جیسا کہ سورہ یاسین آیت 14 میں ہے۔ جب ہم نے ان کے پاس 2 رسولوں کو بھیجا، ایک ہی وقت میں دونوں دعوت پیش کرتے ہیں، لیکن ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی، اور ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ مطلب یہ کہ 3 نبی بیک وقت اللہ کا پیغام سناتے رہے۔ ایک قول کے مطابق ان تینوں کے نام صادق، صندوق اور شالوم تھے، واللہ عالم۔ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینی شروع کی، انہیں ڈرانا شروع کیا اور یہ اعلان بھی کیا، ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے، تمہیں ہدایت سے سرفراز کرنا ہماری ذمہ داری نہیں، ہدایت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ان میں سے کچھ بدبخت لوگ سابقہ بدبخت قوموں کی طرح کہنے لگے، اور لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو، اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم جھوٹ بولتے ہو۔ انبیاء کرام ان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے، توحید کا پیغام سناتے رہے، لیکن وہ لوگ اپنے کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں من سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھروں سے سنگسار کر دیں گے، تمہیں ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ پہلے تو انہیں منحوس قرار دیا، پھر سنگسار کرنے کی دھمکی دی، سخت سزا کی باتیں کرنے لگے۔ انبیاء نے جو جواب دیا سورہ یاسین آیت 19 میں اس طرح ہے کہ ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جائے؟ بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ مطلب یہ تھا کہ تم سابقہ قوموں سے بھی آگے بڑھ چکے ہو، ان تمام حدوں کو پھلانگ چکے ہو جن کی وجہ سے سابقہ قوم تباہ و برباد ہوئی۔ اب تم نے اس آخری حد کو چھو لیا ہے جس پر عذاب آ جایا کرتا ہے، ہماری بات مان لو۔ یہ بحث ہو رہی تھی کہ ایک آدمی وہاں آ پہنچا، اس نے خطرہ محسوس کر لیا تھا، جان چکا تھا کہ یہ قوم بھی سابقہ قوموں کی طرح حدود کو پھلانگ چکی ہے، اسے عذاب آتا محسوس ہو رہا تھا۔ اکثر مورخین کا کہنا ہے کہ وہ شخص حبیب النجار تھا۔ سورہ یاسین آیت 20 میں ہے، اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا، وہ شہر کے دور کنارے پر کاروبار کرتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ عذاب بالکل قریب پہنچ چکا ہے، وہ وہاں سے ڈرتا ہوا دوڑتا ہوا ان لوگوں کے پاس پہنچا۔ سورہ یاسین آیت 20 اور 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگ کی راہ پر جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔ مطلب یہ کہ رسول تو تمہیں نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، کسی برائی کو حکم تو نہیں دیتے۔ ان کا اخلاق بھی عظیم ہے، یہ تم سے کسی اجرت کا سوال بھی نہیں کرتے۔ اس کے بعد اس نے جو کہا وہ آیت 22 اور 23 میں مذکور ہے، اور مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے بچا سکے؟ یہ جھوٹے معبود تو مجھے بچانے یا چھڑوانے کی ذرا بھی طاقت نہیں رکھتے، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے کسی طرح کی تکلیف پہنچانا چاہیں تو وہ میرے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ سورہ یاسین آیت 24 اور 25 میں آتا ہے، پھر تو میں یقینی کھلی گمراہی میں ہوں، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا۔ یہ باتیں سن کر قوم کے لوگ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، اچھا تو بھی ان کے ساتھ ہے؟ غصے میں اس پر ٹوٹ پڑے، نیچے زمین پر ڈال دیا۔ لوگوں نے مارنے اور پیٹنے کے بعد اس کے اوپر چڑھ کر کودنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اس کے پیٹ پر چڑھ کر کودنے لگے، یہاں تک کہ اس کی آنتیں باہر نکل آئیں۔ بالآخر انہوں نے اسے شہید کر دیا۔
سورہ یاسین کی آیت 26 میں ہے، ارشاد ہوا جا جنت میں داخل ہو جا، یعنی اسے فوراً ہی کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو، کیونکہ وہ شہید ہوا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بہت مختصر بیان کیا ہے، پوری تفصیل بیان نہیں کی کہ انہوں نے اسے پکڑ کر مارا، پھر شہید کیا، اور اس کے بعد اس کے لیے حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ اور یہ بالکل واضح بات ہے کہ وہ فوراً جنت میں داخل ہو گیا۔ وہ جیسے ہی جنت میں داخل ہوا تو کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت داروں میں شامل کر دیا۔ بس شہید ہوتے ہی سب گناہ ختم ہو گئے۔ اللہ کی راہ میں شہادت سے بڑھ کر کوئی شہادت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو بھی اپنی راہ میں شہادت نصیب فرمائے، آمین۔ اس لیے کہ شہادت کو اللہ کی طرف سے وہ اعزاز و اکرام ملتا ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا۔ اب اس قوم کی سنیے جس نے اسے شہید کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین آیت 28 اور 29 میں فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ اس طرح ہم مطالعہ کرتے ہیں، وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکا یک وہ سب بجھ بجھا گئے۔ اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام اکیلے ہی آئے تھے اور انہوں نے ایک چیز ماری تھی، وہ بس سب کے سب اسی دن بجھ گئے، مر گئے۔ اللہ تعالیٰ آیت 30 میں فرماتے ہیں ایسے بندوں پر افسوس، کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو۔ یہ جبرائیل امین علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں۔ ان کی صرف ایک چیخ سے وہ سب ڈھیر ہو گئے، ایسے بن گئے جیسے آگ کے انگارے بچھے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جو زبردست قوتوں والی ہے، جس نے جبرائیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے۔ اور جب جبرائیل علیہ السلام مخلوق ہیں اور مخلوق کی یہ طاقت ہے تو اس خالق و مالک کی طاقت کا اندازہ جس کو پیدا فرمایا، جب جبرائیل علیہ السلام مخلوق ہیں اور مخلوق کی طاقت یہ ہے تو اس خالق و مالک کی طاقت کا اندازہ بھلا کون لگا سکتا ہے؟ اس کی طاقت کی بھلا کوئی حد ہو سکتی ہے؟ یہ قصہ تھا سابقہ جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ یہ تھے چند ایک واقعات ان نبیوں اور قوموں کے اور ان بستیوں کے جو سیدہ ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا شعیب علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں ہوئے، جن کے واقعات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں۔